بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں مرد اور عورت کی جنس کے علاوہ ایک تیسری جنس بھی پائی جاتی ہے جسے اردو میں خواجہ سرا، ہیجڑا، خسرا، زنخہ جبکہ عربی میں مخنث کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اشرف المخلوقات میں شامل اس تیسری جنس کو کیوں مخاطب نہ کیا؟ شادی شدہ جوڑے کون سی ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ ان کے ہاں خواجہ سرا پیدا ہو جاتے ہیں؟ کیا خواجہ سرا سے اسلام میں شادی کی اجازت دی گئی ہے؟ آئیے چلتے ہیں پہلے سوال کے جواب کی طرف۔ بے شک اللہ پاک ہی ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے وہ اپنی مخلوق میں اس تیسری جنس کا ذکر نظر انداز کر دے؟ یہ محض ایک غلط فہمی ہے جو کہ مذہبی اور معاشرتی اکابرین نے ہمارے اندر پیدا کی ہوئی ہے۔ آئیے اس مسئلے کے حل کے لیے مشہور سائنسدان ہیری کلائن فیلٹر کی تھیوری کو دیکھتے ہیں۔ اس نے ایک بیماری دریافت کی جس کا نام اس نے اپنے نام پر یعنی کلائن فیلٹر سنڈروم رکھا۔ اس بیماری کے مطابق عورت اور مرد کی طرح خواجہ سرا کوئی تیسری جنس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جسمانی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرد اور عورت کے ہی روپ میں پیدا کیا ہے، لیکن جس طرح دیگر پیدائشی بیماریوں کی وجہ سے بچہ اندھا، گونگا اور بہرا پیدا ہو سکتا ہے، تو اسی طرح کروموسومز ایکس اور وائی کی تعداد کے عدم مطابقت کی وجہ سے بچے کی جنس کا تعین بھی نہیں ہو پاتا، جس سے بچہ پیدائشی طور پر ایب نارمل پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر انسان میں 23 کروموسومز کے جوڑے پائے جاتے ہیں اور ہر جوڑا 2 کرومیٹین پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس طرح مجموعی طور پر ایک انسان میں 46 کرومیٹین پائے جاتے ہیں۔ بعض اوقات کروموسومز کی تبدیلی کے وقت مردوں میں ایک زائد کرومیٹین ایکس پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح مردوں میں 46 کے بجائے 47 کرومیٹین بن جاتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق ہر 500 میں سے ایک مرد یہ 47واں کرومیٹین پیدا کرتا ہے، اور بچے کی پیدائش کے وقت اگر یہی 47واں کرومیٹین باپ کی طرف سے ایکس ایکس یا ایکس وائی کی شکل میں ماں کے کرومیٹین ایکس سے جوڑا بنا لے تو بچہ پیدائشی طور پر ٹرانسجینڈر پیدا ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات واضح کر دیں کہ ماں کی طرف سے ہر صورت میں ایک ہی کرومیٹین ایکس آتا ہے، جبکہ باپ کی طرف سے ایکس اور وائی دونوں میں سے کسی ایک نے آنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر بدقسمتی سے باپ کی طرف سے ماں کو دونوں ایکس اور وائی کرومیٹین مل جائیں تو پھر وہ ماں کے ایکس کے ساتھ مل کر ایک ایسا بچہ پیدا کرتے ہیں کہ جس کی ساری زندگی سزا بچے اور ماں کو دی جاتی ہے، جبکہ یہ تحفہ تو باپ کا ہوتا ہے۔ لیکن اسلامی نقطہ نظر سے امام ابو الفرح طرطوسی کتاب تحریم الفواحش میں حضرت ابن عباس سے ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہجڑے جنات کی اولاد ہیں۔ کسی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدمی کو حالت حیض میں بیوی سے مباشرت کرنے سے منع کیا۔ جب آدمی حالت حیض میں بیوی کے پاس آتا ہے تو شیطان عورت کی طرف آدمی سے پہلے پہنچ جاتا ہے، اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو دعا پڑھ لیا کرے، اور وہ دعا ہے اللہ تعالیٰ کے نام کی مدد سے اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور ہماری اولاد کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ تو اس طرح شیطان انسان کو کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کی سورۃ الشورى میں اللہ اپنی حاکمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ آسمان اور زمین کی حکومت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، ملا جلا کر عطا کرتا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے، تو وہ جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ آئیے اب تیسرے سوال کا جواب دیتے ہیں کہ ہجڑے سے شادی کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ بات یہاں یہ ہے کہ ہجڑا کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، بلکہ وہ بھی انسان ہی ہیں۔ خلقی اوصاف کے اعتبار سے ان میں سے بعض مردانہ اوصاف سے محروم ہوتے ہیں اور بعض زنانہ اوصاف سے۔ یہ انسان کی تخلیق کے وہ عیب ہیں جو اللہ نے ان میں ایسے ہی رکھے ہیں جیسے ہم بعض لوگوں کو انسانی اعضاء سے معذور پاتے ہیں۔ یہ نقائص امتحان کے لیے انسان میں رکھے جاتے ہیں۔ ایک انسان جو کہ معذور ہونے کے باوجود کامل عقل شعور رکھتا ہے تو اس کا امتحان صبر کا امتحان ہے۔ خنشی مشکل یعنی جس شخص میں مرد و عورت کی علامت بالکل مساوی برابر ہوں سے کسی لڑکے یا لڑکی کا نکاح شرعاً جائز نہیں۔ البتہ خنسا غیر مشکل یعنی
वो खंसा के जिसमें मर्दाना कवि और अलामात गालिब हों तो वो शरन मर्द शुमार होने की वजह से इसका किसी लड़की से निकाह अगर इसमें जनाना सलाहियतें और अलामात गालिब हों तो इसका किसी मर्द से निकाह शरन भी जायज़ और दुरुस्त होगा। एक दफ़ा एक शख्स बाबुल इल्म अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरा भाई एक ख्वाजा सिरा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। जब हमने उसको इस मकरू अमल से बाज रखने की कोशिश की तो उसने उस मुखन्नस से शादी कर ली। अब आप बताइए क्या ये निकाह जायज़ है? जब ये मामला हज़रत अली के सामने पेश किया गया तो आपने ख्वाजा सिरा से दरियाफ्त किया कि तुम्हारी मुशाबहत मर्द की तरह है या औरत जैसी है। ख्वाजा सिरा ने बताया कि मुझ में मर्द और औरत दोनों की खुसूसियात पाई जाती हैं, मुझे माहवारी भी आती है और मैं मर्दों की तरह भी ज़िंदगी गुजारता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने ग़ुलामों को हुक्म दिया कि इस ख्वाजा सिरा की दोनों तरफ वाली पसलियाँ शुमार करें। अगर बाईं जाने वाली एक पसली कम दिखाई दे तो फिर इसको मर्द समझा जाएगा, वरना इसको औरत तस्वर किया जाएगा। जब ये वाज़ह हो गया कि ख्वाजा सिरा की एक पसली कम है तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ैसला सादिर फरमाया कि इसे मर्द शुमार किया जाए और इसके शोहर और इसके दरमियान अलहदगी करा दी। इसी तरह ख्वाजा सिरा की विरासत का भी मसला है, अगर तो वो मर्द के मुशाबे है तो वो मर्द का हिस्सा पाएगा और अगर औरत के मुशाबे है तो औरत का हिस्सा पाएगा। अफसोस कि हमारा मुआशरा जो कि इस्लामी मुआशरा कहलाता है इसमें इन्हें इज़्ज़त व एहतराम हासिल नहीं जो कि मर्द व ज़न को हासिल है। इस्लाम में कुदरती तौर पर पैदा होने वाले हिजड़े बच्चों के लिए विरासत में हिस्सा रखा गया है। इस मामले में सबसे पहले वालिदैन को शऊर देना चाहिए कि अगर कोई ऐसा बच्चा पैदा होता है तो इस सूरत में उसे घर से निकालने की बजाय माजूर समझकर मुआशरे का कारामद शहरी बनाना चाहिए। इस सिलसिले में दूसरी और बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर आयद होती है कि इन पर जो काम काज के दरवाजे बंद होते हैं जिनकी वजह से ये सड़कों पर भीख मांगते हैं, भीख मांगने तक मजबूर हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाए। इस सिलसिले में कानून तो मौजूद है लेकिन अमल कोई नहीं करता। बहरहाल हमारी आज की वीडियो इसी सिलसिले में एक काविश थी कि इन लोगों के वो हुकूक दिलवाए जाएं जो कि बाकी तमाम शहरियों को हासिल हैं। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि ख्वाजा सिरा को तहकीर की नज़र से देखने के बजाय इनको भी इज़्ज़त व एहतराम दिया करें जैसे कि मुआशरे के दूसरे तमाम अफराद को हासिल है। अल्लाह पाक मुझे और इस वीडियो को देखने वाले तमाम अफराद को क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जैसी बीमारी से महफूज फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा।